السلام علیکم ناظرین، ہزارہ ون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عیشا رانی اور پروگرام دیکھ رہے ہیں ہیومن رائٹس ود ادریس امان ایڈوکیٹ۔ ادریس امان ایڈوکیٹ کی وجہ شہرت، ان کی چائلڈ پروٹیکشن موومنٹ اور سرگرمیاں شامل ہیں۔ ہم ان کو مستقل اپنے شو میں ہوسٹ کرتے ہیں اور سماجی مسائل کو حل کرنے کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیا شادیاں بیاہ اسلامی روایات کے مطابق ہوتی ہیں؟ سر بہت بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح ہر مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جی۔ سر آپ نے یہ ٹاپک سن لیا ہوگا، اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کی شادی وقت پر نہیں کرتے، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ جیسے دوسرے بندے شادی حالوں میں فنکشنز کرتے ہیں، وہ ان کا بھی مائنڈ ہوتا ہے، وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی شادی اچھے سے کریں، اس سے بڑھ کر کریں۔ کیا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ آپ نے بات جو کی ہے یہ ریاکاری کی باتیں ہیں کہ کوئی بھی اپنی چیز دوسروں کو دکھانا، اپنی دولت کی نمائش کرنا، اپنے کسی بھی یعنی کہ شہرت کی نمائش، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کی شہرت آپ کر رہے ہیں، مائنس پہلو رکھ کے فرض کے عبادات آپ کر رہے ہیں، عبادات کو دکھاوا آپ کر رہے ہیں لوگوں کو، یا کوئی صدقہ خیرات کر رہے ہیں اس کا کوئی یعنی دکھاوا کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا کے کر رہے ہیں، تو اسلام نے سخت طور پہ منع کیا ہے اس چیز کو کہ آپ ریاکاری سے بچیں۔ آپ عبادات کرتے ہیں تو وہ بھی اس کو آپ ریاکاری کے لیے یوز نہ کریں، یا صدقہ خیرات آپ کر رہے ہیں، کسی کو زکوٰۃ عشر دے رہے ہیں تو وہ بھی آپ ریاکاری اس کی آپ نہ کریں۔ البتہ جو بات آپ نے کی شادیوں کے والے سے جوڑنے کی اس کو، تو اس میں جو شادیاں ہماری بچیوں کی ہو رہی ہوتی ہیں، خاص کر بیٹیوں کی، اس میں یہ زیادہ دیکھا گیا ہے جی کہ جسمانی جہیز کے نام پہ ریاکاری کی جاتی ہے، اور لوگوں کی بیٹیوں اس کو یعنی دیکھ کے تو وہ احساس کمتری میں چلی جاتی ہیں۔ فرض کے ایک شخص ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے، وہ اپنی بیٹی کو اگر 20 لاکھ کا جہیز دے دیتا ہے یا 50 لاکھ کا دے دیتا ہے، تو دوسری طرف ایک غریب کی بچی، ایک غریب کی جو بیٹی ہے، وہ گھر کی دہلیز پہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس کی جوانی ڈل رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ جہیز نہیں دے پا رہے ہیں، تو وہ 50,000 روپے کا جہیز بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے جو ریاکاری ہو رہی ہے، جو دوسری طرف ایک امیر کی بیٹی کروڑوں کا جہیز یا لاکھوں کا جہیز لے کے جا رہی ہے، تو اس نمائش میں وہ بیٹی جو ہے نا، جو غریب کی بیٹی، اسے دیکھ کے احساس کمتری میں جا رہی ہے۔ تو اس طرح ایک تو لوگوں میں پبلک میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جی جو لڑکے والے ہیں ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جہیز جہاں سے آئے، وہ رشتے بھی وہیں پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں سے زیادہ جہیز آنے کی توقع ہو، جہاں سے جہیز میں گاڑی آنے کی توقع نہیں ہوتی ہے، یا کوئی اچھا بنگلہ بینک بیلنس انہیں ملنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی بگاڑ پیدا ہو رہی ہے، اور جو غریبوں کی بیٹیاں گھروں کی دہلیز پہ بیٹھی ہوئی ہیں، جو بغیر شادی کے جن کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، تو اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جہیز کا یہ جو رسم ہم نے بنا لی ہے۔ تو اگر دین اسلام کی ہم بات کریں تو اس میں ضرورت کا سامان اپنی توفیق کے مطابق، اپنی قد کاٹ کے مطابق دینا وہ تو چلے جائز ہے، لیکن یہ ریاکاری والی بات کسی صورت بھی اسلام نے اس کو منع کیا ہے، کسی طرح بھی یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ریاکاری سے بچنا چاہیے ہمیں، اور دین اسلام جو ہے ریاکاری سے بچنے کی بات کرتا ہے، اور بیلنس کی بات کرتا ہے، اور غریبوں کے تمام لوگوں کے رائٹس کی بات کرتا ہے۔ تو یہ اس طرح جو ریاکاری کی وجہ سے جو لوگوں کے جو ہے رائٹس کی انفرنجمنٹ ہو رہی ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور ہماری سوسائٹی جو ہے نا ایک غلط لائن پہ جا رہی ہے۔ جی سر، آپ نے جہیز کی بات کی ہے، تو کچھ والدین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہیز ہم اپنی مرضی سے اپنی بچی کو دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب پھر وہ اپنی بچی کا حصہ جائیداد میں سے بھی نکلواتے ہیں، سر یہ تو بڑی منافقت والی بات ہے، اس پر آپ کیا کمنٹس ہے آپ کا؟ اس میں دیکھیں جی، جو لوگ سامان جہیز دے کے تو اس کو جائیدادوں کے حصے کے ساتھ جوڑتے ہیں، یہ قطعاً غیر شرعی بات ہے، یہ بالکل اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، چونکہ جو جائیدادوں میں سے ہے وہ اللہ نے قرآن میں اس میں ڈکلیئر کر دیا ہے کہ 2 بیٹیاں 1 بیٹے کے برابر ہیں۔ تو اس میں ہم ہیلے بانوں سے جب ہماری بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، یا شادیوں کے بعد یا شادیوں سے پہلے، ہم تمام پڑھے یعنی تعلیم یافتہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں، اور مذہبی لوگ بھی اس میں شامل ہیں، خواہ وہ ہم کتنی مذہبی ہو جائیں، ہم کتنی تھیالوجن بن جائیں، ہم مولانا بھی ہیں، ہم سکالرز بھی ہیں، ہم لائر بھی ہیں، ہم ڈاکٹر بھی ہیں، لیکن جب بچیوں کے حصے کی بات آتی ہے تو ہم کسی ہیلے بہانے سے ہم ان کی پراپرٹی لکھوا لیتے ہیں اپنے نام پہ، اپنے بیٹوں کے نام لکھوا لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے،
یہ غیر شرعی کام ہے. ہم اپنی بیٹیوں پہ ظلم کر رہے ہیں اس طرح. بیٹیوں کو جائیدادوں میں حصہ ان کا حق ہے. وہ آپ کون ہوتے ہیں دینے والے؟ ان کا حق اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ باپ کی ڈیتھ کے بعد جو بیٹی کا وراثت میں حصہ ہے اسے کوئی دنیا کی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی. تو یہ اس پہ لاز بھی موجود ہیں ہمارے پاکستان کے اندر. کوئی بھی اگر اپنی بیٹی کو جائیداد سے محروم کرے گا اس پہ باقاعدہ پاکستان پینل کوڈ میں سیکشن آف لا موجود ہے, اس کے خلاف FIR ہو سکتی ہے, باقاعدہ کارروائی ہو سکتی ہے. تو بہرحال سامان جہیز کو اس پراپرٹی کے حصے کے ساتھ جوڑنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. اگر آپ سامان جہیز اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں تو آپ کا ٹھیک ہے, دے رہے ہیں, آپ اس کا حق ہے, اسے آپ دیں جتنا مرضی ہے دیں. ایک تو ریاکاری نہ کریں. غریب کی بیٹیوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے بہت بڑی جو آپ ریاکاری کر رہے ہیں, چونکہ غریبوں کی بیٹیوں پہ ظلم ہے, وہ احساس کمتری میں جا رہی ہیں. تو دوسرا, اس کو اگر دے بھی رہے ہیں تو آپ جائیدادوں کے حصے کے ساتھ نہ جوڑیں, یہ دوسرا بڑا ظلم ہے. تو اس لیے بیلنس ہونا چاہیے. ہم زیادتیاں کر رہے ہیں جو ہماری یہ جتنی بھی ہماری حرکات و سکنات ہیں, یہ ہم جو شادیوں کے والے سے جہیز کے والے سے کام کر رہے ہیں, یہ سارے ہم غیر شرعی کام کر رہے ہیں. ہمیں شریعت کے تابع رہ کے کام کرنا چاہیے. بالکل سر, آج کل تو رواج بن گیا, لڑکی والے زیادہ حق مہر لکھوا رہے ہیں اور لڑکے والے زیادہ جہیز مانگ رہے ہیں. اس رویے کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ ان رویوں کی وجہ سے ہمارے بچیوں کی, ہمارے بیٹوں کی شادیاں مشکل ہو رہی ہیں. بیٹے کی تو چلیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن بیٹیوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. کیونکہ اس وقت آپ اگر دیکھیں دنیا میں تو خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہو چکی ہے. پاکستان کا بھی اگر لیٹسٹ سینسس اگر آپ نکالیں تو اس میں خواتین پہلے تو 52% تھی, 48% مرد رہ گئے تھے. ابھی تو اگر آپ صحیح طرح میرے خیال میں اگر آپ سینسس دوبارہ سے آپ چیک کریں تو ابھی شاید 54 تک خواتین کی تعداد پہنچ چکی ہے پرسنٹیج کے حوالے سے. تو اگر ہم اس طرح کی زیادتیاں کریں گے تو ہماری خواتین کی جو شادیاں ہیں وہ لیٹ ہو رہی ہیں. جوان بیٹیاں گھروں میں, ہر گھر میں 1-2 بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں, ان کی بر وقت شادیاں نہیں ہو پا رہی. اس کی وجہ ہمارا اس میں اپنا ہمارا ڈیولپ کردہ میکنزم ہے, کیونکہ ہم نے ایسے رسم و رواج گھڑ لی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں, جس سے ہماری بیٹیوں کو نقصانات ہو رہے ہیں. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ہیومن رائٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ بھی ایک بڑی وائلیشن ہے کہ ہم جو ہے نا جی ہیومن رائٹس کی دھجیاں پہ کھیل رہے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو رائٹس ان کے جو ہے ان کی ہمیں انہیں سیکیور نہیں کر رہے. تو اس لیے یہ بھی بڑی وائلیشن ہے جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور ہماری سوسائٹی کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. تو اس پہ بہت کام کریں گے تب جا کے جو ہے نا جی ان چیزوں پہ کنٹرول ہوگا. بالکل سر, کیا نکاح کو آسان نہیں ہونا چاہیے؟ یہ جائیدادیں لکھوانا, حق مہر لکھوانا, پھر شادی میں اتنے زیادہ اخراجات لکھوانا کرنا. دیکھیں جب ہم شریعت کی بات کریں گے نا جی تو پھر تو شریعت میں تو بہت آسانیاں ہیں. یقین جانے شریعت تو یہ کہتی ہے جی کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ ایک وقت کے کھانے سے بھی سستا ہو جائے نکاح. یعنی ایک وقت کا کھانا کتنے, ایک بندہ ایک وقت کا کھانا 150-200 میں کھا لیتے ہیں, تو اتنا سستا نکاح کو کر دیں کہ ایک وقت کے کھانے سے بھی سستا کر دیں. تو یہ کتنی آسانی کی بات ہے. تو ہم نے کیا کچھ بنا لیا ہے. ہم نے اگر سامان جہیز کی بات کریں تو ہم نے کتنا مشکل کر دیا ہے. دوسری طرف لڑکے کی طرف سے اگر اخراجات کی ہم بات کریں تو ہم شادی عالم میں جو ہے نا 10-10 لاکھ کی روٹی ہم کھانا کھلا دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے کھانا کھلائیں, آپ شادی عالم میں بھی ضرور جائیں, وہ ان لوگوں کا بھی روزگار ہے. ظاہر ہمیں سہولت بھی میسر وہاں پہ ہوتی ہے, لوگوں کو باعزت طریقے سے کھانا بھی ملتا ہے, ہمارے مہمان بڑے اچھے طریقے سے ٹل جاتے ہیں. لیکن میں اگر شادی آل کے کھانے کو اگر ہم غریبوں کے ساتھ جوڑیں نا تو یقین جانے یہ بہت بڑی وائلیشن ہے. کیونکہ غریب شخص دیڑدار اپنی دیہڑی چھوڑ کے شادی حال میں جائے گا, گاڑی کا کرایہ بھی دے گا, پھر وہاں پہ جا کے وہ کھانا ایک وقت کا کھائے گا, تو اس کا سارا دن چلا جائے گا. ایک تو شادی حالوں میں کھانا 4 بجے جا کے کھانا لگتا ہے لنچ, تو سارا دن ایک غریب شخص وہاں پہ جا نہیں سکتا. تو اس طرح جب غریب افورڈ نہیں کر سکتا وہ شادی حال تک پہنچ نہیں سکتا. تو ایک تو شادی حال میں اگر کھانا آپ دے بھی رہے ہیں تو وہ تو عمرہ کے لیے ہے, اس میں غریب جا نہیں سکتا. تو اگر آپ دے رہے ہیں تو پھر گھر میں بھی ایک کھانا کریں, وہاں پہ غریبوں کو آپ بلائیں, جو اصل مقصد ہے غریبوں کو کھلانے کا, ولیمے کا, جس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا. تو ایک تو یہ ایک طرف تو یہ یعنی لڑکے والوں کی طرف سے اگر ہم دیکھیں تو یہ کھانے کا جو بوجھ ہے اتنا زیادہ اپنی استطاعت سے بڑھ کے. تو دوسرا جو ہم وہ آپ نے کہا جی تحریریں لکھوانا, جب ہم کہتے ہیں جی ہم 10 لاکھ مہر لکھوا لیں گے, ہم 2 کوٹھیاں لکھوائیں گے, کار لکھوائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو یہ بھی مرد یعنی لڑکے والوں پہ بوجھ ہے بہت بڑا. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ آسان کریں نا, جو شریعت کہہ رہی ہے جی کھانے ایک وقت کے کھانے سے بھی نکاح کو سستا کر لیں. تو اگر ہم شریعت کی پیروی کریں گے, اگر ہم شریعت کے امبریلا کے نیچے بطور مسلمان اگر ہم عمل درآمد کر کے ہم کام کرائیں گے تو پھر ہمیں بہت سی چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا. تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, شرعی اصولوں کے تحت آپ شریعت کے تابع رہ کے آپ کام کریں. چونکہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہاں پہ ہر کام شریعت, ہر جو کام ہے ہمارا شریعت کے تابع ہونا چاہیے.
اور یہی ہماری بقا ہے, اسی میں لوگوں کی بڑھوتری ہے اور اسی میں ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن بھی ہے. جی سر, کیا کمیاب شادی کے پیچھے بس جہیز ہی رہ گیا ہے کہ جہیز ہی دینا چاہیے, اور پرانے زمانے میں بھی کیا جہیز دیا جاتا تھا؟ دیکھیں آپ جو ایک لمیٹڈ جہیز ہے, جو ضرورت ہے آپ ضرور دیں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, اگر آپ 20 کروڑ کا جہیز دے سکتے ہیں تو آپ اس کی آپ جو ہے نا اسے ریاکاری میں نہ لائیں, اس کی آپ نمائش نہ کریں, آپ سیکرٹلی دے دیں, کچھ سامنے دے دیں, کچھ سیکرٹلی اپنی بیٹی کے نام. اگر آپ بہت زیادہ پیسے والے ہیں, آپ کے پاس بہت پیسے کی ریل پیر ہے, تو آپ بچی کو دیں, آپ کی بیٹی کا حق ہے آپ کے ساتھ, لیکن اسے آپ چھپا کے دیں, آپ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیں تاکہ ریاکاری نہ ہو, تاکہ غریب جو ہے نا جی دیکھ کے وہ احساس کمتری میں نہ جائے. بالکل سر, والدین کو اپنی بیٹی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بنیادی ذمہ داری جہیز اکٹھا کرنا چاہیے یا پھر تربیت؟ دیکھیں سب سے بنیادی بات, ابھی آپ نے زبردست بات سوال کر لیا کہ تعلیم و تربیت وہ بنیادی حق ہے بیٹی کا. آپ بیٹی کو اچھی تعلیم دیں, اس کی صحت کا خیال رکھیں, اس کے رائٹس کا خیال رکھیں, اسے جائیدادوں میں حصہ دیں. ہاں سامان جہیز بھی اسے آپ دیں, لیکن اسے ریاکاری نہ کریں. اس کی شادیوں, ان کی شادیوں کو, یا اپنی بیٹی کو آپ دے رہے ہیں تو دیگر لوگوں کی بیٹیوں کی شادیوں کو مشکل نہ بنائیں. خدا را لوگوں کے لیے آسانیاں کریں, اور آپ شریعت کے تابع رہ کے تمام کام کریں تاکہ ہمارے لیے بہتری ہو, ہماری سوسائٹی میں امن آئے اور ہم ترقی کر سکیں. سر, جہیز کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کیس آیا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا اگر آیا ہے تو اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا ہے جہیز کے بارے میں؟ دیکھیں جہیز کے حوالے سے اسپیسیفک اس طرح کیس تو نہیں آیا ہمارے پاس, لیکن یہ کہ جو ہمارے پاس فیملی کیسز آ رہے ہیں اس میں جہیزوں کی جو ڈیمانڈ ہو رہی ہوتی ہے, یہ جو لڑکی والے جہیز دیتے ہیں اس کی واپسی کا جو ہمارے پاس دعویات آتے ہیں, تو اس میں میں سمجھتا ہوں خاصا یہ ایمبیگوس میٹر ہے, خاصا مشکل کام ہے. یعنی جہیز ایک لمیٹڈ ہونا چاہیے اور اپنی طاقت کے مطابق ہونا چاہیے, اور جہیز کو قطعاً جو ہے نا جی آپ بیٹی کے جائیداد کے حصے کے ساتھ نہ جوڑیں. یہ میری گزارش ہے پوری قوم سے. بالکل, تھینک یو سو مچ سر. انشاءاللہ اگلے کسی نئے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.